ایلان مسک نے اپنی ٹویٹ میں دو الزام لگائے. ایک تو یہ کہ یہ ادارہ تقریباً $1 ارب کے قریب امریکی ٹیکس پیئر کی منی جو ہے اس کو خرچ کر رہا ہے. دوسرا یہ الزام کہ وائس آف امریکہ جو ہے یہ ریڈیکل لیفٹ کی آماجگاہ بن گیا ہے. دنیا کے درجنوں ملکوں کی زبانیں جو ہیں وہ ان کی نمائندگی یہاں موجود تھی. ٹرمپ ہیں تو کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی. ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب سے دوبارہ انہوں نے اپنے دور حکومت کا آغاز کیا، انہوں نے غیر اعلانیہ طور پر امریکہ میں کام کرتے بہت بڑے بڑے پروگرامز اور ادارے بند کر دیے، جن میں اگر ہم سر فہرست بات کریں تو یو ایس ایڈ اور وائس آف امریکہ جیسا ادارہ ہے. وائس آف امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو 1942 میں اس نے اپنی نشریات کا آغاز کیا. گو کہ امریکہ کے اندر وائس آف امریکہ نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن اس کی نشریات مختلف ممالک میں 48 زبانوں کے اندر نشریات جو ہیں وہ جاری کی جاتی تھی. لیکن صرف ایک آرڈر کی وجہ سے وائس آف امریکہ بند کر دیا گیا اور اس کے ملازمین کو نشریات بند کرنے کا جو آنر کرنے کا وقت بھی نہیں مل سکا. لیکن اس سارے ادارے کو، اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں وائس آف امریکہ کی، تو اس کو بند کرنے کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے؟ کیا خاص سیاسی اناد تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور مفاد تھا؟ یہ ساری صورتحال اور اس پہ تفصیلات میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر سید صاحب، جو کہ کافی عرصہ واشنگٹن میں وائس آف امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہے. ان سے ساری تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو مجھے وائس آف امریکہ کی تاریخ کے بارے میں بتائیے گا. اس کی کیا تاریخی اہمیت تھی اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کا آغاز کب ہوا تھا اور کن وجوہات کی وجہ سے وائس آف امریکہ کا آغاز کیا گیا تھا؟ اچھا، اس کا آغاز 1942 میں ہوا تھا اور یہ وہ زمانہ تھا جب دوسری عالمی جنگ جو ہے وہ زوروں پہ تھی. اور اس زمانے میں چونکہ ابھی 2 عشرے پہلے اس میں ریڈیو ایجاد ہو چکا تھا اور ریڈیو کی نشریات جو ہیں وہ ایک بڑا اس زمانے میں فیشن تھا. تو اس کے ذریعے اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ جرمنی، وہاں پہ ہٹلر کی حکومت تھی اور وہ مطلب جنگ ہو رہی تھی، نبرد آزمات تھے سارے یورپی ملک آپس میں. تو وہاں پہ جرمن جو ان کا ریڈیو تھا اس کے ذریعے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اور وہ اپنی فتوحات کی جو خبریں ہیں اس کو بڑے بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کیا کرتے تھے، جیسے جنگوں میں ہوتا ہے. دوسری طرف روس تھا، وہاں پہ کمیونسٹ حکمران تھی، اسٹالن وہاں پہ حکمران تھے، تو وہاں بھی ان کا ریڈیو بھی کام کر رہا تھا. تو امریکہ کو ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ وہاں سے جو نشریات کی جا رہی ہیں انگریزی زبان میں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو کہ ان کے پروپیگنڈا کا جواب اس کو دے سکے اور اس کے اپنا جو بیانیہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. تو اس جو ان کی ضرورت تھی اس کے پیش نظر 1942 میں یہ ادارہ قائم ہوا. سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی جو نشریات ہیں وہ کن بڑی زبانوں میں پیش کی جاتی تھی اور کن کن ممالک میں وائس آف امریکہ دیکھا جاتا تھا؟ یہ کوئی میرے خیال سے 45-46 زبانوں میں اس وقت، یعنی ابھی جب بند ہوا ہے، کیونکہ اوور دا پیریڈ جو 83 سال ہیں اس میں رفتہ رفتہ اس میں اضافہ ہوتا رہا ہے. پہلے شروع میں تو صرف انگلش تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ جو زبانیں ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں اور ان میں جو بڑی زبانیں جتنی بھی دنیا کی شامل ہیں وہ اس میں اس کے اندر موجود تھیں اور ان کی سروسز وہاں پہ موجود تھیں، جس میں روسی ہے یا چینی زبان ہے یا فارسی ہے یا اردو ہے، پشتو ہے. اس کے علاوہ سندھی کا بھی ایک چھوٹا سا پیج تھا، ہندی کا بھی ایک چھوٹی سی سروس تھی. اس طرح اور ویتنامی زبان کی سروس تھی، خمیر زبان جو کمبوڈیا کی ہے وہاں اس کی سروس تھی. اس طرح اور دنیا کے درجنوں ملکوں کی زبانیں جو ہیں وہ ان کی نمائندگی یہاں موجود تھی. سر، اتنا بڑا چینل جو تقریباً 1 صدی سے کام کر رہا تھا، 48 زبانیں، کئی ممالک میں اس کی نشریات دیکھی جاتی تھی اور مستند اس کی خبر کو سمجھا جاتا تھا، اچانک بند کرنے کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ کیا عوامل کار فرما ہے؟ کیا کوئی سیاسی اناد تھا یا پھر واقعی ہی کوئی ملکی مفاد کی خاطر یہ فیصلہ کیا گیا تھا؟ اصل میں اس کی مختلف اس کی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ امریکہ میں 2 پارٹیاں ہیں، 2 بڑی پارٹیاں ہیں، جس میں ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس. تو جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کا ہمیشہ سے یہ ایجنڈا رہا ہے، مطلب دونوں پارٹیوں کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں، اپنے اپنے منشور ہیں، اس کے مطابق وہ کام کرتی ہیں، اپنی اپنی پالیسیز ہیں. تو جو ریپبلکنس ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ حکومتی اداروں کو ڈاؤن سائز کیا جائے، اس میں صرف جو بہت اسینشیل سروسز ہیں وہی رکھی جائیں اور بہت زیادہ اسپینڈنگ ان کے ذریعے سرکاری جو محکمے ہیں وہاں پہ نہ کی جائے. ڈیموکریٹس اس کے برعکس ہیں. تو جو ریپبلکن اس وقت برسر اقتدار ہیں، جو صدر ٹرمپ ہیں، وہ ان کا تعلق اسی پارٹی سے ہے. اس کے علاوہ کانگریس ہے، وہاں پہ ان کی اکثریت ہے، سینٹ میں ان کی اکثریت ہے. تو تینوں ایوان جو ہیں ان کے پاس ہیں. تو اب ان کو موقع ملا کہ ہم اپنا جو ایجنڈا تھا اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں. اور ایک اور فیکٹر جو اضافی فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ایلان مسک ایک وینجنس کے ساتھ وہ میدان میں اترے ہیں اور وہ سیاست کر رہے ہیں. اور وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب وہ ٹویٹر میں آئے تھے تو ٹویٹر میں آتے ہی انہوں نے
اس کو تقریباً ایک تہائی سے زیادہ بلکہ دو تہائی سے زیادہ جو ملازمین تھے ان کو نکال دیا تھا، اور ٹرمپ نے اس کی بڑی تعریف بھی کی تھی کہ آپ نے اتنے زیادہ ملازم نکال دیے پھر بھی وہ ادارہ اسی طرح سے کام کر رہا ہے. تو وہ بڑے انسپائرڈ ہیں ٹرمپ ایلان مسک سے، اور مسک کو انہوں نے کام سونپا ہے کہ جو ایک انہوں نے ادارہ سمجھ لیں بنایا ہے، ڈاج جس کو کہتے ہیں. تو وہ ڈاج کے تحت ان کا مشن یہ ہے کہ تمام امریکی محکموں کو ڈاؤن سائز کیا جائے، اور صرف جو ضروری عملہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اور سپینڈنگ اس میں کم کی جائے. تو اس کی زد میں سب سے پہلے تو یو ایس ایڈ آئی. یو ایس ایڈ بہت بڑا ادارہ تھا، دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کی سروسز چل رہی تھیں، پاکستان میں بھی ان کی سروسز موجود تھیں. یہاں پہ پولیو ایریڈیکیشن کا پروگرام تھا تو وہ انہوں نے بند کر دیا. اور اس کے بعد پھر باری آئی اس کی وائس آف امریکہ کی. اصل میں وائس آف امریکہ ایک ادارہ نہیں تھا، اس کے ساتھ اور بھی اس کے ریلیٹڈ ادارے تھے، جس میں ریڈیو فری یورپ اور ریڈیو لبرٹی اور اس طرح کے اور بھی ادارے تھے. تو وہ سارے کے سارے بند ہوئے ہیں ایک حکم نامے کے تحت. تو اس کی پیچھے ملٹیپل وجوہات تھیں. سر ایلون مسک تو ابھی آئے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں ٹرمپ کے پہلے دور حکومت کی، 2016 کے اندر بھی یہ باز گشت سنائی دے رہی تھی کہ وائس آف امریکہ کو شاید ٹرمپ جو ہے وہ بند کر دیں گے. تو کیا اس کے پیچھے واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ملکی مفاد ہے، یہ ادارے کے جو یا پھر اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں، یا پھر ٹرمپ کی کوئی خاص ضد ہے وائس آف امریکہ یا اس طرح کے اداروں کے ساتھ؟ نہیں، اس سے پہلے بھی آپ کی بات درست ہے کہ انہوں نے کوشش کی تھی، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ریپبلکنز ہمیشہ اس کا بجٹ کم کر دیتے ہیں. جیسے میں اس زمانے میں کام کر رہا تھا جب وہاں پہ بش کی حکومت تھی، تو بش نے جو بش جونیئر ہیں تو انہوں نے بھی اس کے کچھ پروگرامز انہوں نے کٹ کر دیے تھے اور اس طرح کا. تو یہ ان کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے. لیکن ابھی انہوں نے دو الزام لگائے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ادارہ $1 ارب کے قریب خرچ کر رہا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. وائس آف امریکہ کا بجٹ تقریباً کوئی $260 ملین کے قریب ہے سالانہ. تو ایک الزام تو یہ کہ یہ ادارہ بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے. دوسرا الزام انہوں نے یہ لگایا ہے کہ یہاں پہ ریڈیکل لیفٹ والے جو ہے نا وہ ان کی آماجگاہ بن گیا ہے وائس آف امریکہ. اور یہ چونکہ مطلب رائٹ سے ان کا تعلق ہے، جو ریپبلکنس ہے وہ رائٹ کی پارٹی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ لیفٹ والے جو ہے نا وہ بہت زیادہ بھرتی ہو گئے ہیں وائس آف امریکہ میں، اور یہ ایک ان کا ماؤتھ آرگن بن گیا ہے لیفٹ کا. ایلان مسک نے اپنی ٹویٹ میں دو الزام لگائے. ایک تو یہ کہ یہ ادارہ تقریباً $1 ارب کے قریب امریکی ٹیکس پیئر کی منی جو ہے اس کو خرچ کر رہا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. تقریباً کوئی 260 ملین کے قریب اس کا بجٹ تھا، لیکن اس کے اور بھی ادارے تھے تو وہ سارے ملا کے تقریباً 800 ملین کے قریب بنتے ہیں. تو ایک تو یہ الزام تھا کہ یہ بہت زیادہ پیسے خرچ کر رہا ہے. دوسرا یہ الزام کہ وائس آف امریکہ جو ہے یہ ریڈیکل لیفٹ کی آماجگاہ بن گیا ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ریپبلکنز ہیں وہ رائٹ کی پارٹی ہے، اور ان کا یہ الزام ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ایئرز جو جتنے ملازمین بھرتی ہوتے گئے ہیں تو ان کی لیننگ رفتہ رفتہ لیفٹ کی طرف ہو گئی ہے، اور اب یہاں پہ فار لیفٹ والے وہ موجود ہیں. اور دوسرا پھر ایلان مسک نے یہ بھی کہا کہ یہ زیادہ تر اس کی مینٹیلٹی جو ہے وہ ریڈیو کی ہے، اور ان کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس لیے انہوں نے بند کر دیا. سر وائس آف امریکہ کو جیسے کہ آپ نے بتایا کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا، لیکن اب یہ ادارہ بند کر دیا گیا. تو کیا اس کے متبادل کچھ اور ادارہ یا کوئی اس طرح کی نشریاتی چینل جو ہیں وہ لانچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یا پھر ابھی اس طرح کا کوئی پروگرام ان کے زیر بحث نہیں ہے؟ نہیں، اب میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ادارہ بنے گا، کیونکہ اب وہ زمانہ بھی بدل گیا ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پہ وہ ایلان مسک کی ہے. تو وہ آپ ان کے دیکھ لیں ان کے کتنے فالوورز ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ٹویٹ کرتا ہوں تو وہ دنیا میں کروڑوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو اب بجائے یہ کہ ایک بڑا ادارہ جو $1 ارب بقول جو ان کے الزام کے تحت، تو اس کے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح سے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں. انہوں نے تو اپنا الگ سے سوشل میڈیا بھی بنایا ہوا ہے جو اس کو ٹروتھ سوشل کا نام دیا گیا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ سرکار کی طرف سے ایک ادارہ ہو اور اس کے ملازمین ہوں، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب ہم خود اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. سر تقریباً 1 صدی کے قریب اس چینل کو ہو چکا ہے، 48 زبانیں ہیں، ایک بہت بڑا جو ملک کا یا میں سمجھتا ہوں دنیا کا بہت بڑا علاقہ اس کی نشریات دیکھتا تھا. اچانک بند کرنے سے کتنے ملازمین جو ہے متاثر ہوئے ہیں، اور نیکسٹ ان کا گورنمنٹ نے کچھ سوچا ہے جو امریکہ کے اندر کام کر رہے تھے جو پرماننٹ ملازمین تھے کہ ان کو ہم کسی اور طرح کسی اور جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ اس کے تقریباً 1300 ملازمین تھے، جن کی بیشتر تعداد وہیں پہ واشنگٹن ڈی سی میں ہیڈ کوارٹر میں تھی، لیکن باقی ملکوں میں بھی ان کے نمائندے کچھ موجود تھے.
ان کی تعداد ظاہر ہے کہ کم تھی. تو لیکن اس کے علاوہ جو ان کے فری لانسر تھے وہ بھی ان کی بڑی تعداد تھی. ان کے پاس کانٹریکٹرز تھے, اسٹرنگرز تھے. تو یہ سارے ملا کے میرے خیال سے کوئی 3-4 ہزار کے قریب لوگ بنتے ہوں گے آل اوور دا ورلڈ. پاکستان میں بھی ان کا کافی بڑا آپریشن تھا. یہاں پہ اسلام آباد میں ان کا آفس تھا, کراچی میں ان کا آفس تھا, اور ان کے جو ان کے کانٹریکٹرز ہیں وہ یہاں پہ کام کرتے تھے. تو اب جو یہ اچانک بند ہوا ہے تو جو مستقل ملازمین تھے جو 1300, تو ان کو تو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جائے گا. وہ ہو سکتا ہے عدالتوں میں جائیں, وہاں پہ کیس لڑیں اپنا, اور ان کو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے مل جائے. لیکن جو کانٹریکٹ والے ہیں تو ان کو تو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کچھ ملے گا. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ اچانک ہی بے روزگار ہو گئے ہیں. البتہ جو مستقل ملازم تھے جو خاص طور پہ امریکہ میں کام کر رہے تھے تو شاید ان کو کچھ نہ کچھ مل جائے. سر اگر ہم ملازمین کی بات کریں تو بہت سارے جو ایکس امپلائیز ہیں وائس آف امریکہ کے, وہ یہ لکھتے ہیں کہ وائس آف امریکہ کے اندر بھی وہ بھی ذات پات والا نظام چل رہا تھا. پرماننٹ جو ملازمین تھے, وہ جو کانٹریکٹ والے ملازمین تھے, ان کو اس طرح سمجھا نہیں جاتا تھا, منفرد آواز کو دبا دیا جاتا تھا. ویسے ہی جیسے گورے جو ہیں وہ سیاہ فاموں کے ساتھ کرتے تھے. کیا ایسا ہے وائس آف امریکہ کے اندر اس طرح کی ڈسکرمنیشن بھی تھی؟ نہیں, میرا جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی. میں نے جب جاب شروع کی تو مجھے بھی بطور کانٹریکٹر ہی ہائر کیا گیا تھا. میں نے وہاں کی جا کے ویب سائٹ شروع کی urduvoa.com, جس کا نام بھی میں نے رکھا, اور سٹارٹ میں نے کی. تو میں تو کانٹریکٹر تھا, مجھے کسی نے مجھے بالکل ہر طرف سے ہیلپ ملی, اور میرے انڈر کئی جو ہیں پرماننٹ امپلائیز وہ کام کرتے تھے. تو مجھے تو کم از کم ذاتی طور پہ کوئی کسی ڈسکرمنیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن مجھے مطلب چھوڑے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے, تو ہر ایک کا پرسنل ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جن کی آپ بات کر رہے ہیں کیا پتہ ان کے ساتھ ہوا ہوگا, تو میں ظاہر ہے کہ ان کی جگہ پہ بات نہیں کر سکتا. لیکن اپنی ذاتی میں آپ کو ذاتی ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں کہ میرے ساتھ یا جو میرے ساتھ دوسرے لوگ کام کرتے تھے تو انہیں کم از کم اس طرح کی کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. سر وائس آف امریکہ اور اس سے ملتا جلتا ایک اور ادارہ, اس پہ ایک الزام لگتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے بھی لانچ کیے گئے تھے, یا پھر اب جا کے وہ کر رہے تھے. جس طرح کی حکومتیں یا کمزور حکومتیں یا ایسی حکومتیں جو کہ امریکہ کا ٹارگٹس تھی, ان کی منتخب گورنمنٹس اور ان کے اداروں کے خلاف جو پروپیگنڈا بلڈ کرنے کے لیے اس چینل کو استعمال کیا جاتا تھا, اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, وائس آف امریکہ ایک آزاد ادارہ تھا, تو اس کا اپنا چارٹر ہے, اس کے تحت یہ کام کرتا تھا. تو اگر اس کا بند ہونا ہی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ یہ کوئی پروپیگنڈا, حکومت کا پروپیگنڈا ماؤتھ آرگن ٹائپ ٹول نہیں تھا, بلکہ اس کا اپنا ایک کوئی آزاد اس کا اپنا اوپینین تھا. اس کا اپنا چارٹر ہے. چارٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نمائندہ ہے امریکہ کا, امریکی ریاست کا, حکومت کا نہیں. تو وہ امریکی ریاست کے جو مختلف پہلو ہیں وہ ان کو جو ہے اجاگر کرنا, وہ اس کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے. لیکن اس کے اوپر ڈسکشن اور اوپینین اور ڈیبیٹ جو امریکن پالیسیز ہیں جو امریکہ کر رہا ہے, تو وہ اس کے چارٹر کا حصہ ہے. تو وہ اس کے پوائنٹ شامل ہیں. لیکن یہ حکومت کا اس طرح سے نہیں تھا جس طرح ہمارے ہاں جو ہمارا پی ٹی وی ہے یا انڈیا میں یا اس طرح کے ملکوں میں, تو وہ براہ راست جو حکومت کیا کہ جو برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے تو اس کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح سے ترجمان نہیں تھا. اس میں ایک اداریہ آتا تھا, وہ اداریہ حکومت کی ترجمان ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ واضح طور پہ بتایا جاتا تھا کہ یہ اداریہ ہے. تو جب ویب سائٹ شروع ہوئی تو اس میں جو اداریہ چھپتا تھا اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا جاتا تھا کہ یہ اداریہ ہے, یہ باقی جو اس کا آپریشن ہے اس کا حصہ نہیں ہے. اور اس کا کلر بھی الگ رکھا جاتا تھا, اس کا فونٹ بھی الگ ہوتا تھا, تاکہ لوگوں کو واضح پتہ چل جائے کہ یہ اداریہ ہے اور اس کا باقی خبروں سے تعلق نہیں ہے. سر کیا وجوہات تھی کہ امریکی ادارہ اور امریکی نیریٹو بلڈ کر رہا ہے, لیکن امریکہ کی جو گورنمنٹ جو عوام ہے اس کو نہیں دکھایا جاتا؟ تو امریکی عوام سے اس کو چھپانا یا اس کی نشریات وہاں پہ نشر نہ کرنا, اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ یہ امریکی آئین میں لکھا ہے کہ آپ امریکی جو ٹیکس پیئر کی جو منی ہے اس سے کوئی ایسا ادارہ نہیں قائم کر سکتے جو امریکی عوام کو کوئی کسی طرح کی نشریات دکھائی جائیں یا اس کو انفلوئنس کرے. تو وہاں پہ آئین میں ہے کہ آپ کوئی سرکاری جو براڈ کاسٹنگ ادارہ یا کوئی نیوز ادارہ قائم نہیں کر سکتے. تو یہ آئین میں بڑا پرانا لکھا ہوا ہے. تو یہ اس کے تحت اس کی نشریات امریکہ میں نہیں دکھائی جا سکتی, اس میں نہیں آتی تھیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی چھپایا جاتا تھا یا کوئی طرح کی بات تھی. تو کیونکہ ظاہر ہے اس کے جو ورلڈ وائڈ جو اس کی لیٹسٹ فگرز ہیں کوئی 32 کروڑ کے قریب لوگوں تک پہنچتا تھا ہر ہفتے.
تو ظاہر ہے کہ وہ چھپانے والی بات تو نہیں تھی اس میں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ گو کے بہت سارے اور بھی چینلز آ چکے ہیں لیکن وائس آف امریکہ ایک بڑا پرانا چینل تھا 48 زبانوں میں اس کی نشریات تھی اس کی بندش تھے کیا اثرات پڑیں گے امریکہ میں اور جو باقی اگر ہم صحافت کی بات کریں جرنلزم کی بات کریں اور خاص طور پہ ہم اپنے خطے کی بات کریں تو وائس آف امریکہ بند ہونے سے کوئی اس کے عالمی طرز کے اثرات ہوں گے مرتب؟ نہیں، عالمی طرز کے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح سے اثرات ہوں گے. یہ ہے کہ ایک الگ سے ایک آواز تھی تو وہ آواز خاموش ہو گئی ہے. تو جو اس کے اپنے امپلائیز تھے ان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور ایک آلٹرنیٹیو ایک وائس تھی جو کہ خاموش ہو گئی ہے. تو لیکن ورلڈ وائڈ اب ظاہر دنیا بہت بدل گئی ہے. جو چھوٹے چھوٹے چینلز ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا دور ہے تو شاید اس طرح سے امپیکٹ نہیں رہا تھا وائس آف امریکہ کا جو آج سے 20-30 سال پہلے جب مطلب ریڈیو کا زمانہ تھا تو اس وقت تو واقعی بہت زیادہ ہوتا. لیکن آج اس دور میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. سر اب نیکسٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپس کے آپ کے خیال سے کیا پلانس ہیں؟ یو ایس ایڈ کو بند کیا، وائس آف امریکہ کو بند کیا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھی بند کر دیا گیا، تو نیکسٹ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کون کون سے پروگرامز یا ادارے بند ہو سکتے ہیں اور ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ کس ارادے سے اس دفعہ ہے؟ نہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ تو یہی ہے جس طرح میں نے بتایا کہ جو اسپینڈنگ ہے گورنمنٹ کی اسپینڈنگ ہے اس کو کم کیا جائے. کیونکہ ٹرمپ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں جو ان کا نعرہ ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین، ماگا جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ان کا نعرہ شروع سے رہا ہے کہ امریکہ کو ایک عظیم طاقت بنانا ہے. تو اس سلسلے میں ان کا یہ ہے، وہ چونکہ بزنس مین ہیں، وہ کاروباری شخصیت ہیں، تو جو بزنس مین ہوتا ہے اس کا ہمیشہ سے یہ مشن ہوتا ہے کہ خرچ جتنا بھی ہے اس کے دائرے کا خرچ کم سے کم ہو اور جو پروفٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. تو وہ ایک کاروباری شخصیت کی طرح سے امریکہ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے تحت وہ انہوں نے سب سے پہلے تو ایک وہاں پہ ڈاکومنٹ آیا تھا جس کو پروجیکٹ 2025 کہا جاتا ہے. تو وہ ایک طرح سے منشور ہے ان کا، تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ابھی اس کے تحت انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کو بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اگرچہ اس میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں، مشکلات ہیں، شاید ان کو کانگریس سے اپروول کروانا پڑے یا سینٹ میں جانا پڑے تو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن انہوں نے حکم نامے پر سائن کر دیے ہیں کہ اس کو بند کریں اور وہ بہت بڑا ادارہ ہے. اس کا بجٹ ہے، آپ دیکھ لیں کہ $268 ارب اس کا بجٹ ہے، تو وہ بہت ہی بڑا ادارہ ہے. تو اس طرح کے اور بھی چیزوں کو بند کرنے کا ان کا پلان ہے کہ جہاں جہاں بھی کوئی چیز بچائی جا سکتی ہے، پیسہ بچایا جا سکتا ہے، اس کو بچایا جائے. اور امریکہ کو ایک جس طرح ان کا نعرہ ہے کہ دوبارہ ایک عظیم طاقت، حالانکہ امریکہ دوبارہ کیا کہ ابھی بھی ایک عظیم طاقت ہم تو سمجھتے ہیں ہے، لیکن ان کا بہرحال ان کا بیانیہ یہ ہے کہ اس کو اسپینڈنگ کم کریں اور جو اس کے جتنے مطلب پروفٹ ہے اس کو اس میں اضافہ کیا جائے. تو یہ ان کا مشن ہے. سر جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت کا عہدہ سنبھالا ہے بڑے غیر متوقع سے اعلانات کر رہے ہیں. اگر ہم وائس آف امریکہ سے ہٹ کے بات کریں اور اگر ہم پاکستان کی اور بالخصوص عمران خان کی بات کریں، اور آپ کیونکہ واشنگٹن کے اندر کام بھی کرتے رہے، وائس آف امریکہ میں بھی کام کرتے رہے، آپ کے اچھے لنکس ہیں، آپ کے خیال سے کیا وہ پاکستان کے لیے بھی کس طرح کا غیر متوقع اعلان کریں گے؟ اور بالخصوص عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہ ایک بڑا اعلان کرتی ہے کہ شاید ٹرمپ جو ہے ہمارے لیے آواز اٹھائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے پاکستان کے لحاظ سے؟ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا غیر متوقع، تو وہ ٹرمپ پہ پوری طرح سے مطلب صادق آتا ہے. ان کے بارے میں کوئی بھی آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کریں گے. تو ان کے بارے میں ایک کتاب آئی تھی جو ان کے جو مطلب اسٹاف کے ایک بندہ ہوتا ہے اس نے لکھی تھی پچھلی حکومت کے دوران. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو بھی صدر ہوتا ہے اس کے سامنے صبح ایک بریف پیش کیا جاتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ 9 بجے آپ نے یہ کرنا ہے، 9:10 پہ کال آئے گی اور 9:40 پہ آپ نے یہ بیان جاری کرنا ہے اور پھر آپ کی 10 بجے میٹنگ ہے اور 11 بجے. تو یہ سارا ایک پلان جو کہ ان کا اسٹاف پہلے سے اور وہ مہینوں پہلے سے چیزیں طے ہوتی ہیں. تو ٹرمپ کے سامنے جب وہ پہلے دن پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے، میں کیا کوئی روبوٹ ہوں یا کٹ پتلی ہوں کہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا؟ تو میرا تو جب دل آئے گا تو میں کروں گا. تو ان کا رات کو 2 بجے بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں اور وہ بڑے بڑے فیصلے جو ہے نا ٹویٹ کے ذریعے کر دیتے ہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کرنا
کہ وہ کیا کرے گا، کوئی اس کی آپ پہلے سے نہیں کہہ سکتے، اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ تحریک انصاف والے وہ جیسے کہتے ہیں پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، اس فارمولے پہ عمل کریں اور امید رکھیں کہ شاید ہمارے لیے بھی اعلان ہو سکتا۔ ہاں، اصل میں وہ جو انہوں نے تقریر کی تھی کانگریس میں، اس میں پاکستان کی بھی تعریف کی، تو وہ شاید تحریک انصاف والوں کے لیے تھوڑا سا دھچکا لگا ہوا کہ پاکستان کی تعریف کرنا، وہ تو کچھ اور ان کی توقع تھی، اور وہ کئی بار عمران خان کی تعریفیں کر چکے ہیں اور ہینڈسم مین اور جس طرح کہتے رہے ہیں، تو کیا پتہ شاید ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جیسے ٹرمپ ہیں تو کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔